الله الرحمن الرحيم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کے سلسلے میں کچھ عرض کر رہا تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک قول جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اس کو میں نے آپ کو سنایا تھا، لیکن تشریح پوری اس کی نہیں ہو سکی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بت پرستی سے روکا، شرک سے روکا، اور تمام برائیوں سے وہ اپنی قوم کو روکتے رہے۔ قوم ان کا کہنا مانتی نہیں تھی، بلکہ یہ وہ چاہتی تھی کہ ان کے کہنے کے مطابق وہ عمل کریں۔ تو اس سلسلے میں وہ فرماتے ہیں اپنی قوم سے، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، کہ جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں، جس چیز سے تم کو منع کرتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس معاملے میں میں تمہاری مخالفت کروں۔ تم سے تو کہتا ہوں بت پرستی چھوڑ دو، اور پرستی چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، اور میں وہ خود کام کرنے لگے۔ تم سے کہتا ہوں برائیاں چھوڑ دو، اور میں خود برائیاں کروں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ مصلح کا کام نہیں ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، جہاں تک مجھ سے ہوتا ہے میری استطاعت میں تو اصلاح کرنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، اور مصلح کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کچھ اور کرے کچھ۔ آپ سے تو میں کہوں برائیاں چھوڑ دو اور خود برائیاں کرتا رہوں، یہ نہیں ہو سکتا، میں اس کا ارادہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح، اصلاح چاہتا ہوں میں، اور مصلح کا کام کیا اصلاح ہی کرنا ہوتا ہے معاشرے کی، اور صرف معاشرتی حالات ہی نہیں بلکہ دینی حالات کی بھی اصلاح کرتا ہوں مصلح۔ تو دینی اصلاحات کے سلسلے میں وہی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی میں کرتا ہوں، جس طرح سے میں توحید پہ چلتا ہوں تم اسی طرح توحید پر قائم رہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم تو توحید پر قائم ہو جاؤ اور میں توحید کے خلاف ہو جاؤں۔ مستطاعت تو جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں یہی کرتا ہوں کہ اصلاح ہو جائے قوم۔ وما توفیقی الا باللہ، پھر فرماتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کہ میری توفیق یعنی حالات کا موافق کر دینا، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی موافقت پیدا ہو جانا، اس کا تعاون میرے ساتھ شامل حال ہو جانا، یہی خاص چیز ہے۔ وہاں توفیق الا باللہ، میری توفیق کچھ نہیں سوائے اس کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موافقت وہ پیدا کرتا ہے حالات میں، حالات کو سازگار وہ بناتا ہے۔ جب حالات کو سازگار وہ بناتا ہے تو تبلیغ جو ہے مؤثر ہوتی ہے، لوگ اصلاح قبول کرتے ہیں۔ اگر وہ حالات کو اصلاح بنائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ نیکی کرنے کی قوت بھی کسی میں نہیں ہے، اور برائی سے بچنے کی قوت بھی کسی میں نہیں ہے، وہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے نیکی بھی ہوتی ہے، اور اللہ کی توفیق سے برائی سے بھی آگے بچتا ہے۔ تو صاف صاف فرما رہے ہیں اپنی قوم سے، میرا اس میں کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ وہاں سے ملتا ہے، اور اسی کے توفیق سے میں یہ سارے کام کر رہا ہوں۔ وہ میرے حالات کے ساتھ ان معاشرے کے حالات کو بھی سازگار بنائے گا، اسی کے توفیق سے میں کام کر رہا ہوں۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ دنیا کے سامان اور مادی آلات و ہتھیار پر بھروسہ نہیں ہے میرا، میں نے بھروسہ کیا اس پر، اور اسی کی طرف میں لو لگاتا ہوں، اسی سے رجوع کرتا ہوں، اسی سے میری لگن ہے، وہی میرا ملجا و ماوا ہے، میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں ہر حال میں۔ الہ انیب، اسی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور لگن پیدا کرنا، لو لگانا، اسی کا نام ہے انابت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانا۔ تو انبیاء علیہ السلام سب کے سب لو لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، کسی مادی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ وسائل میں بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ صاف صاف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کے تمام حالات جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان کو آپ دیکھیں تو یہی نظر آئے گا آپ کو کہ ہر جگہ انہوں نے یہی کہا، فَإِلَّا تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ
ثم لا يكون امركم عليكم امة ثم يجوز علیہ فلا تنظرون. نوح علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہیں میں نے اللہ کو رضا کر لیا ہے اور تم اور تمہارے جتنے معبودان باطل ہیں جن کو تم شریک سمجھتے ہو اللہ کے سب جمع ہو جاؤ اور سب جمع ہو کر میرے خلاف کوئی تدبیر کرو, کوئی سازش کرو اور تم سے کوئی تدبیر کا کوئی گوشہ مخفی نہ رہ جائے, سب کچھ کر ڈالو اور مجھے مہلت نہ دو. اتنے دلرانہ طرح پر وہ چیلنج کر رہے ہیں اپنی قوم کو کہ آؤ مقابلے دو اور تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرو اور میں مہلت بھی نہیں چاہتا, سب کچھ کر ڈالو, فوراً کرو. تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی قاعدہ رہا, وہ اللہ سے لو لگاتے ہیں اور یہی تعلیم دیتے ہیں اپنی امت کو کہ اللہ سے لو لگاؤ, ہر معاملے اس سے رجوع کرو, اس سے مانگو وہی دینے والا ہے, دوسرا کوئی مصیبت وہی دور کرنے والا ہے, حائض روائی وہی کرنے والا ہے, مشکل کشائی وہی کرنے والا ہے, دوسرے کے ہاتھ میں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. جس شخص کے ہاتھ میں اپنی موت اور زیست نہ ہو وہ بالکل بے بس. اس کی موت اور زیست تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور جب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے اور وہ خود بے بس ہے. لہذا اس سے مانگا جائے, اس کو ہر قسم کی طاقت ہے, اور اس سے نہ مانگا جائے اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن مجید کی زبان میں یہی کہا تھا جو شعیب علیہ السلام کہہ گئے, ابراہیم علیہ السلام کہہ گئے, نوح علیہ السلام کہہ گئے, سب یہی کہتے ہیں. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن جن معاملات میں تم اختلاف کر رہے ہو, آگے تشریف لے آئیں, اختلاف کی جتنی چیزیں ہیں وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ, دین کے معاملے میں جتنا اختلاف بھی تم کر رہے ہو, کسی چیز کے معاملے میں ہو, فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ, اس کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. فیصلہ وہ کرے گا جو وہاں سے نازل ہوگا, اس چیز سے فیصلہ ہوگا. اگر اس کو کوئی شخص نہیں مانتا تو پھر میدان محشر میں فیصلہ ہوگا. دو ہی فیصلے کی صورتیں ہیں, یا تو یہاں ہم مان لیں منزل میں اللہ کی بات, اور اگر یہاں نہیں مانتے تو پھر وہاں ماننا ہوگا, اور وہاں کا ماننے سے کوئی فائدہ نہیں, وہاں پھر فیصلہ ہوگا سزا کا, جزا کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ذالک اللہ ربی, یہ ہے اللہ میرا رب, یہ ہے میرا رب کہ جس کے ہاتھ میں فیصلہ ہے. فیصلہ وہ کرتا ہے, انسان نہیں کر سکتا. علیہ توکلت والیہ انیب, میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں, اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں, میں اسی سے لو لگاتا ہوں, اسی سے میرا دل کی لگن اس کے ساتھ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا جو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کہتے آئے ہیں, اور یہی امت کو تعلیم دے کر گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ساری امت پر فرض ہے, اور جس نقش قدم پر آپ چلے ہیں, جس اسوہ حسنہ کو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے, اسی اسوہ حسنہ پر سب کو چلنا ہے جو مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اور مسلم ہو کر بھی اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا تو وہ اپنے اسلام کا مذاق ہے, اور وہ جس کام کے لیے کہ وہ کھڑا ہوا ہے, یعنی اسلام کو پھیلانا, اسلام پر عمل کرنا اور اسلام کی تبلیغ کرنا, اس کام میں وہ ناکام ہو جائے. اس لیے کہ جب تک آپ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے اور نمونہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بن کے آئیں گے, اس وقت تک لوگوں پر اثر نہیں ڈال سکتے. جو شعیب علیہ السلام نے بات کی تھی وہی ہے, جو کہا جائے وہی کرنا ہے, عمل کر کے دکھائے آدمی لوگوں کو, اور اس میں حسنہ کا پورا ایک نمونہ بن کر سامنے آ جائے, تب تو لوگوں پر اثر ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علیہ توکل تو انیب کہا ہے, توکل آپ کا اللہ تعالیٰ پر ہو اور اسی سے لو لگائیں, اسی سے لگن ہو آپ کی, اسی کو سمجھیں ہائے ذرا مشکل کچھ ہر معاملے میں اس کا رجوع کریں, اسی کو پکاریں ہر حال میں. اللہ جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے,
اور ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے۔ یازیل ہے من ینیب، جو اللہ تعالیٰ سے لو لگائے، لگن اس کی اللہ تعالیٰ سے ہو، دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے سمایا ہوا ہو، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے کہ میں ہدایت پر چلا دیتا ہوں۔ تو انابت بڑی ضروری چیز ہے، اللہ سے لو لگانا بڑی ضروری چیز ہے۔ جب تک یہ نہیں ہو اس وقت تک ہدایت پر چل نہیں سکتا آدمی، اور جب ہدایت پر چل نہیں سکتا تو منزل مقصود پر بھی پہنچ نہیں سکتا۔ منزل مقصود اگر حق کو حاصل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے لو لگانی ہوگی، اور جو احکام اس نے نازل فرمائے ہیں ان احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ کامیابی جبھی مل سکتی ہے جب آپ اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات پر چلیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کے اور اس کے رسول کے اطاعت کرتا ہے تو وہی بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اب آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو نسخہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ نماز کے لیے جو آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو بعض لوگوں کی حالت اب بھی اطمینان بخش نہیں ہوتی، بہت متحرک رہتے ہیں اور ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ معلوم ہوتا ہے نماز کے باہر کھڑے۔ ہاتھوں کو اٹھانا جو ہے وہ بڑی یعنی بد تہذیبی کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں کوئی سکون نہیں ہوتا، کوئی ادب نہیں ہوتا، عجیب انداز سے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ اور سب تو ایسا نہیں کرتے، لیکن باہر کچھ کر رہے ہیں اور بار بار کہنے کی ضرورت اس لیے آتی ہے کہ نئے نئے لوگ بھی آتے رہتے ہیں۔ ہاتھوں کو بڑے سکون سے اٹھائیں، پھینکنا نہیں ہے ہاتھوں کا، یا مکھی اڑانا نہیں ہے۔ یہ نماز خوبصورتی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم حدیث ہے، لا تحسن صلاتک، کہ اپنی نماز کو حسین کو نہیں بنائیں، مطلب یہ کہ نماز کو حسین بنایا جائے۔ پیروں کے درمیان جو فاصلہ رکھتے ہیں، جب لوگ تنہا ہوتے ہیں، تنہا نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت کافی فاصلہ رکھتے ہیں، اور کافی فاصلے کی وجہ سے ان کا جو قیام ہے وہ بہت ہی بدحیت معلوم ہوتا ہے، بدنما معلوم ہوتا ہے۔ کیوں نہیں قریب رکھتے پیروں کو؟ یہ ضرور ہے کہ آپ بعض لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے اور جہاں سے آئے ہیں وہاں پر بہت پیروں کا فاصلہ رکھا جاتا ہے، وہ عادت اب چھوڑیں آپ اور نقش کون سارے مٹا دیں اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ نماز ادا کریں۔ جتنی بدصورتی کے ساتھ نماز ادا ہوتی تھی اتنی خوبصورتی آپ میں آنی چاہیے۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے، کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اس کو اتنا چھوڑتا ہے کہ اس سے کسی قسم کا لگاؤ باقی نہیں رہتا، اور ہم جب وہی بات کو چھوڑتے ہیں تو لگاؤ بھی باقی رہتا ہے ہمارا، وہ عادتیں ہماری چھوٹتی نہیں ہیں۔ پیروں کو کے درمیان فاصلہ بھی زیادہ، اور پیر جو ہے قبلہ رخ نہیں ہوتے بلکہ ٹیڑھے ہوتے ہیں اس طرح۔ صف میں تو سب سے دیکھ رہنے والا ان کو یوں کرا دیتا ہے، لیکن جب وہ اکیلے پڑھتے ہیں تو یوں پیر ہوتے ہیں۔ یہ کیا عجیب و غریب ہے۔ نماز کو پڑھیں آپ سکون کے ساتھ میں، خوبصورتی کے ساتھ میں، سنت کے مطابق تمام ارکان ادا ہوں، ہر چیز آپ کے قبلے کی طرف۔ اس سے پہلے میں آپ کو وہ آداب سنا رہا تھا جس میں کسی شخص کا دوسرے مکان پر جانا ہوتا ہے۔ جب ملاقات کے لیے دوسرے کے گھر پہ جاتا ہے تو کس طرح سے ملاقات کرتا ہے، کس طرح سے وہاں سلام کرتا ہے، اجازت لیتا ہے، یہ سارے آداب آپ کو سنائے گا۔ ایک ملاقات وہ ہے جو راستہ چلتے ہو جایا کرتی ہے، یا ویسے کسی مجلس میں آ کر بیٹھے تو اس وقت ملاقات ہو جایا کرتی ہے۔ اس صورت میں کیا ہے کہ سب سے پہلا فرض جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مسلم بھائی کو سلام کرے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث سے بھی ہے، حق المسلم علی المسلم ست، مسلم کے مسلم پر 6 حق ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اذا لقیتم فسلم علیہ، جب تم اس سے ملاقات کرو کسی مسلم سے تو سلام کیا کرو۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کو بتایا کہ یہ حق ہے مسلم کا، اور آپ حق نہ دیں گے اس کو تو پھر آپ سے حق کہاں وصول ہوگا؟ یہاں اس کا حق آپ کو دیجیے، اور سلام کا جواب دینا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور اس میں تو قرآن مجید کے الفاظ میں اذا حییتم بتحیۃ فحیوا بأحسن منها او ردوها، کہ جب تم کو کوئی سلام کرے تو اس کو جواب دو، اس جیسا ہی جواب دے دو، یا اس سے بہتر جواب دو، اس سے بہتر جواب دو، یا اس جیسا ہی جواب دے دو۔ السلام علیکم کسی نے کہا ہے تو وعلیکم السلام کہہ دیں، یہ اسی جیسا ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے کہا السلام علیکم، آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ اس سے بہتر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ اس سے بہتر سے جواب دو۔ ویسے اجازت دے دی کہ وہی جواب دے دو، لوٹا دو،
وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ جہاں تک ہو سکے اچھا جواب دیں۔ یہ دوسرا فرض ہے کہ جب مسلم سلام کرتا ہے تو اس کو سلام کا جواب بھی دینا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ السلام علیکم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر 20، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ ترمذی ابو داؤد کی حدیثیں ہیں۔ تو پورا سلام اگر آپ کیا کریں تو کتنا اچھا ہے کہ 3 گنا ثواب آپ کو مل جائے، لیکن ہمارا جو کچھ رویہ ہو گیا اس قسم کا کہ نیکیاں زیادہ کمانا جو ہے وہ کچھ جذبہ نہیں رہا اس کا، بس یہ ہے کہ چھٹکارا مل جائے کسی فرض سے، جتنا ہم پر فرض ہے اس کا ادا کر دیں، اس سے یہ زیادہ خواہش نہیں ہوتی کہ بہت سی نیکیاں جمع ہو جائیں تو آخر یہ ہماری ترازو میں پلڑے میں رکھی جائیں گی، جتنا یہ زیادہ ہوں گی اتنا ہی فائدہ ہے، اور جتنا یہ کم ہوں گی اتنا نقصان ہے۔ نیکیوں کو بڑھائیں۔ اس کے علاوہ جو الفاظ ہیں وہ برکاتہ بعد مغفرتہ وہ ضعیف حدیث، برکاتہ تک صحیح ہیں، اس کے بعد نہیں ہے۔ اگر آپ سلام کرتے ہیں کسی مجلس میں یا سامنے آنے والوں کو، تو اگر ایک آدمی جواب دے دیتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہے، اور اگر سب جواب دیں اور سب سلام کریں، دو جماعتیں آ رہی ہیں ادھر سے ادھر سے، آج آپ دیکھیے کہ چھوٹی جماعت جو ہے بڑی جماعت کو سلام کرے گی، چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، اور سوار پیدل کو سلام کرے گا۔ یہ اس میں عجیب غریب بات ہے، آداب سکھائے جا رہے ہیں آپ کو کہ چھوٹا بڑے کا ادب کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، مگر ہمارے آداب کا فقدان ہے۔ ہم جانتے ہیں آداب کیا چیز ہے، نہ بڑے کا ادب ہے، نہ چھوٹے پر شفقت ہے، نہ استاد کا ادب ہے، نہ کسی کا ادب ہے، ماں باپ کا ادب۔ یہ مطلب یہ کہ ہم تو آداب سے بالکل کوڑے ہی ہیں۔ یہ آداب سیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، آنے والا چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ اگر ایک ہی آدمی سلام کا جواب دے تو کافی ہے، اور سب سلام کریں دونوں طرف سے تو یہ بھی ثابت ہے۔ کافی تو ایک ہی آدمی کا جواب دینا ہے، ایک کا سلام کرنا ہے، لیکن اگر سب سلام کریں اور سبھی جواب دیں تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے آپ سلام کریں اور بڑے شوق سے کریں۔ سلام کرنے کے بعد ملاقات آپ کی ہوئی، اور ملاقات کے بعد آپ ہونا چاہتے ہیں اب رخصت، کچھ دیر بیٹھے اب رخصت ہونا چاہتے ہیں، تو اب آپ کو پھر سلام کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب اس کے جاتے وقت آپ کہیں خدا حافظ، یہ قطعاً بدعت ہے، اور جو شریعت اللہ تعالیٰ نازل فرمائی ہے اس کو مٹا کر دوسری چیز لا جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب واپس جاؤ رخصت ہو تو پھر سلام کرو، اور پہلا سلام جو ہے یہ دوسرے سلام سے زیادہ ضروری نہیں ہے، جتنا وہ ضروری ہے اتنا یہ بھی ضروری ہے، ابو داؤد کی حدیث۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کر رکھا، بہرحال یہ کہ یہ بدعت الحمدللہ جماعت المسلمین میں نہیں ہے، اور جاتے وقت بھی ہم السلام علیکم ہی کہتے ہیں، اور یہ چھوڑی ہوئی سنت کو یا چھوٹے ہوئے فرض کو ہم نے پھر زندہ کر دیا۔ ایک چیز اور بھی ابو داؤد میں ہے کہ اگر تمہاری ملاقات ہو جائے کسی سے اور پھر تمہارے درمیان میں کوئی درخت آ جائے، کوئی پتھر آ جائے، کوئی دیوار آ جائے، پھر ملاقات ہو پھر سلام کرو۔ یہ ایک مردہ فرض تھا، اس کو جماعت المسلمین نے پھر زندہ کر دیا ہے، اور جماعت المسلمین کے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ملاقات جب ہو تو مسافہ کیا جائے، ایک ہاتھ سے، دو ہاتھ سے نہیں، اور مسافہ کرتے وقت الحمدللہ یغفر اللہ لنا یہ پڑھا جائے۔ اب اس سلسلے میں بھی آپ یاد رکھیے کہ یہاں کیا چیز زندہ کی ہم نے، یغفر اللہ لنا ولکم تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، حدیث پر آدھا عمل تو ہے لیکن آدھا نہیں، الحمدللہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ اس سنت کو بھی ہم نے زندہ کیا ہے، اور اس انداز سے آپ سمجھ لیں کہ جماعت المسلمین کس کس سنت کو کس کس فرض کو زندہ کر رہی ہے، اور قصہ مختصر یہ کہ اسلام کو زندہ کر رہے ہیں ہم لوگ،
اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس طرح زندہ کرتے رہیں، اور وہ اسلام جس کو چھپا کر لوگوں سے روپوش کر دیا، وہ اسلام جس کو انہوں نے اپنے مذاہب کے پردوں کے اندر چھپا دیا، اور وہ اسلام جس کو انہوں نے مسخ کر دیا، اس اسلام کو آج ہم الگ بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہیں، وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی اسلام کو پھر یہاں نافذ کریں اور معاشرے میں پھیلا دیں کہ اسلام کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے۔ اور یہ جو ہیں یہ سلام کے کچھ آداب جو میں نے سنا دیے، بقیہ اگر باقی آئندہ انشاءاللہ